شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعی اس بزرگ کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ 1980 کا دور تھا کہ کچھ عرصے پہلے میری کمر اور بائیں پاؤں میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ میرا وزن بھی تیزی سے گرنے لگا اور میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ گھر کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں اچھے سے اچھا ڈاکٹر آزمایا لیکن میں مزید کمزور ہوتی گئی۔ یورپ میں رہنے والے ہمارے ایک عزیز نے چند ہی دنوں میں ویزا اور ٹکٹ بھجوا دیے اور یوں میں علاج کے لیے یورپ چلی گئی۔ وہاں سب ڈاکٹر کی یہی رائے تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں خلا ہے جو فزیوتھراپی اور خاص قسم کی ورزشوں سے کچھ مدت میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور حقیقتاً مجھے افاقہ ہونے لگا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ مجھے کوئی خطرناک مرض نہیں ہے تو میرے اندر باہر روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ نیا عزم، نئے حوصلے، نئے جذبے بیدار ہو گئے اور اپنی تمام تر میڈیکل رپورٹس اور نسخوں کے بلندے سنبھال کر وطن واپس آنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک مقام پر دائیں اور بائیں کو رستے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ دونوں سمتوں میں لپکے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ دونوں طرف کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگ بتاتے ہیں کہ بائیں طرف کا رستہ ایک میلے کی طرف جا رہا ہے جہاں بازار سجے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے اور لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ میں سوچ میں گم دائیں طرف کا قصد کرتی ہوں۔ دیکھا کہ سبز ابا کی کھلی چوڑی آستین والا ہاتھ لوگوں کے سروں کو تھپکی دے کر دعائیں دے رہا ہے۔ میرے بھی سر پہ یہ پاک مقدس ہاتھ تھپکی دیتا ہے۔ یہ خواب 2 دن تک ہمہ وقت میرے ذہن پر حاوی رہا۔ ہمیں وطن آنے سے پہلے ایک رشتہ دار کے ہاں پیرس میں 3-4 دن قیام کرنا تھا۔ میں وہاں جانے کے لیے بڑی پرجوش تھی۔ تیسرے دن روانگی تھی، اس لیے پیکنگ کر کے ہم مقامی مارکیٹ سے بچوں کے لیے چند چیزیں خریدیں گے۔ میرے شوہر ایک ہم وطن دوست کے آفس لے گئے۔ وہ صاحب حج عمرہ کی خدمات لوگوں کو فراہم کرتے تھے۔ کہنے لگے بابی اگر آپ لوگ پیرس نہ جائیں تو آخری جہاز سعودی عرب کے لیے پرسوں روانہ ہوگا۔ اس کے تیسرے دن حج کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایک پاکستانی جوڑے نے حج کے لیے درخواست جمع کروائی تھی۔ ان کے لیے سیٹس رکھی تھی لیکن آج پتا چلا وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ذہن کے اندر اسی خواب کے مناظر روشن ہو گئے اور میں فوراً حج پر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ دوسرے دن ہمیں ویزا مل گیا اور تیسرے ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، لیکن عجیب بے سر آسمانی کا عالم، اس لیے کہ یہاں سخت گرمی تھی اور ہمارے باکس گرم کپڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نہ احرام ہے، نہ کوئی معلم، نہ رہائش۔ رات ایئرپورٹ پر پاسپورٹ کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ لندن سے آنے والے ایک ہندوستانی خاندان نے وہیں دکانوں سے احرام، چپل اور ضروری اشیاء کی خریداری کروائی۔ احرام باندھنے کے احکامات سے آگاہ کیا۔ صبح مکہ معظمہ پہنچے۔ بازار میں ایک دکان کے تختے پر شوہر نے مجھے بٹھایا تاکہ کسی ہوٹل کے بارے میں معلوم کر سکے۔ ذرا سی دیر میں وہ خوش بنا ایک ہم وطن کے آ پہنچے۔ پتا چلا کہ 3-4 لوگ اپنے کسی عزیز کے فلیٹ میں رہ کر مقامی بینک میں نوکری کرتے ہیں۔ مالک مکان امریکہ گئے ہیں، کمرے خالی ہیں اور خانساماں بھی وہاں موجود ہیں۔ مکان اور خانہ کعبہ کا درمیانی فاصلہ 5 منٹ پیدل تھا۔ میں گرتی پڑتی تمام نمازوں کے لیے حرم پاک میں جاتی۔ نہ بیماری کی فکر، نہ گھر بار کا غم۔ طواف کے سر انجام پاتے ہی سی کی باری آتی۔ اتنا رش کہ اللہ کی پناہ۔ 5 چکر تو خیریت سے گزرے۔ وہاں حبشی نژاد قوی الجثہ مرد و خواتین ہاتھوں کی زنجیر بنا کر پورا زور لگا کر اوروں کو دھکیل کر اپنا رستہ بنا رہے تھے۔ اس دکم بیل میں کوئی مرے جیے انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ 10 بندوں کا ایسا ہی گروپ ہمارے پیچھے بھی آ پہنچا۔ مجھے ایک زوردار دھکا سر کے پیچھے نرم حصے پر لگا اور میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دھبے پھیل گئے اور میں ٹوٹی شاخ کی طرح زمین پر گرتی چلی گئی کہ اچانک ایک بہت ہی بوڑھے بزرگ، جن کی بھووں اور پلکوں کے بال بھی سفید تھے اور ان کی آنکھوں میں زبردست جلال تھا، انہوں نے دونوں ہاتھ بھیڑ کے سامنے بلند کر دیے۔ ہاتھوں کا بلند کرنا تھا کہ دونوں طرف لوگوں کا طوفان بلاخیز تھم گیا۔ اس بزرگ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور نزدیک دروازے کی جانب جو مارکیٹ کی طرف کھلتا تھا دھکیل دیا۔ بہت دیر بعد میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں نے اپنی کھوئی ہوئی ہمت کو یکجا کیا اور سی کی تعداد پوری کی۔ بعد میں یہ واقعہ ہم نے وہاں لوگوں کو سنایا تو سب لوگوں نے نہایت یقین کے ساتھ بتایا کہ حج کے دنوں میں طواف اور سی کے دوران نیک روحیں، جن اور فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں اور اس دوران اکثر بے بس اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ واقعی ان بزرگ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ سب کو حج کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ ہمیں حج کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔